اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نوکری، رزق، کاروبار، شادی، ہر حاجت فوراً پوری ہوگی۔ آیت الکرسی کا یہ عمل کر لیں۔ آج آپ کو میں آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ صرف 7 دن کا عمل ہے، اور جو بھی میرا بھائی پریشان ہے اپنی نوکری کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے، یا کاروبار نہیں چلتا اس کے لیے، یا ملک سے باہر جانے کے مسائل، جو بھی مسئلہ آپ کا ہو وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ان مسائل کے، تمام مسائل کے حل کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایک عمل ہے 7 دن کا، یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے صرف اتنی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز کلیئر کر دوں، جو لوگ میری لانگ ویڈیوز سے بور ہوتے ہیں یا ان کو صرف ٹو دی پوائنٹ عمل یا وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شارٹس دیکھ لیں میری، اس میں صرف وظیفے کی 1 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ اور لانگ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو کچھ باتیں، کچھ رہنمائی کے چند باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ہماری اوقات کے ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں، لیکن پھر بھی بتاتے ہیں بہن بھائیوں کو کہ پریشان نہ ہوا کریں۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کبھی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں، تو ہمارا اصل میں ریئیکشن ہی بہت غلط ہوتا ہے۔ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، رسپونڈ کرنا چاہیے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت 155 میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مطلب یہ کہ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان سے، اور پھلوں کی کمی کر کے۔ اور جو لوگ ان حالات میں صبر سے کام لیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ قرآن کا پیغام۔ اچھا، ہم لوگ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم صبر کرو اور نماز قائم کرو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پہ توجہ دیں اور صبر کریں۔ رسپونڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل یا پریشانی آ گئی تو آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمہ آپ جانتے ہیں، آپ نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ، میرے ہر مسئلے کا حل آپ ہی کے پاس ہے، آپ میرے مددگار ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، تو آپ رازق ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، تو یہ میرے مسئلے کو آپ حل فرمائیے۔ یہ ہے رسپونڈ۔ اور جو ریئیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پریشانی آ گئی، کوئی بھی مشکل آ گئی تو پھر لوگوں کی طرف رجوع کر لیے، حاجی صاحب، پیر صاحب، بابا جی، شیخ صاحب، شیخ الوظائف، فلاں ڈھینگ پیر صاحب ہماری مدد کریں، میرا مسئلہ حل کریں۔ تو کہیں کہیں آپ سوچ نہیں آتی آپ کو کہ یہ کہیں غیر اللہ کی طرف تو نہیں آپ جا رہے؟ آپ کو رجوع تو اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ کسی اور بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ کسی کا مسئلہ حل کر سکے؟ رہنمائی کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جانا پڑتا ہے جب آپ قرآن و حدیث کے علم سے دور ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن ریگولر پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ، ہاں کچھ ایسے بھی میرے دوست ہوتے ہیں جن کے مسائل، مطلب وہ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن حدیث سب کچھ وہ باقاعدہ کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہیں، میرے ساتھ رابطے میں کئی لوگ، لیکن پھر بھی ان کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے۔ تو میں ان سے اکثر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب حقوق العباد آپ کے تقریباً آپ کی نظر میں پورے ہوں تو پھر آپ حقوق اللہ پورے ہوں تو حقوق العباد پہ فوکس کریں کہ کہیں آپ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی، کہیں آپ کسی سے تعلق قطع کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کہیں آپ نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ان معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی پھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے عمل میں اثر بھی آئے گا۔ تو اب آیت الکرسی کا میں ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کو آ جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کی سردار، بہت بڑی آیت آیت الکرسی، اس کو آپ نے کوئی ایک وقت رکھ لینا ہے۔ میرا سجیسٹڈ ٹائم عصر کی نماز کے بعد ہے۔ آپ کسی بھی حاجت، کسی بھی مشکل کے لیے آیت الکرسی کو عصر کی ٹائم پڑھ لیں،
یا پھر آپ اس کو اپنی مرضی کا کوئی ٹائم عشاء کا یا فجر کا رکھ لیں، اور پھر جو ٹائم رکھیں 7 دن وہی رکھنا ہے۔ 313 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول بھی 11 بار درود ابراہیمی اور آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیمی، اور آخری درود ابراہیمی سے پہلے آیت الکرسی 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ رسپانس آیا کہ جناب پہلے دوسرے تیسرے دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ بھی ہو تو 7 دن جب آپ پوریں گے تو اللہ سے کبھی گمان ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہوگا۔ اب صرف آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نمازوں کو بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، ان کا بھی خیال کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جب توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے؟ اللہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور توبہ کی طرف آئے تو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ انتظار کرتے ہیں یہ بندہ میرا مجھ سے توبہ کر لے، توبہ کر لیجئے۔ اگر کچھ زندگی میں چاہے انجانے جانے میں بہت سارے گناہ کر لیتے تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، نمازوں کی حفاظت کیجئے، پابندی کیجئے، یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ باقی انشاءاللہ جناب آپ سے کچھ مزید پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کے لیے کوئی دعا کروانی ہے، خاص دعا میں شامل کروانا ہے، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے آپ نے رابطہ واٹس ایپ پر کرنا ہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے۔ پلیز میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ اس چیز پر عمل کرنے کی پتہ نہیں کوشش نہیں کرتے۔ اور جو میرے دوست بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، نیوزی لینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، فرانس، جرمنی اور تو کینیا سے بھی ایک بھائی کی کال آئی ہوئی تھی واٹس ایپ پہ۔ دیکھیے آپ لوگ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیا کریں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، بات تسلی سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے، اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، وہ بھی رہنمائی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ دایاں ہاتھ ہے، ویڈیو بنانے میں جب ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تو دایاں وہ عکس میں الٹا نظر آتا ہے، یہ آپ کو میرا الٹا ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ قسمیہ میرا دایاں ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو بلیو نہیں آتا تو آپ اپنے موبائل کے فرنٹ کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر کے خود دیکھ لیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔